کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں اچانک دولت ایسے اتری جیسے آسمان سے خزانہ گرا ہو؟ نہ لاٹری، نہ وراثت، نہ کسی انسان کا سہارا، بس ایک خاص وقت اور 3 ایسے کلمات جنہوں نے ان کے حالات کی جڑیں ہلا دیں۔ اگر آج آپ عصر کے بعد یہ چند منٹ یہاں رک گئے نا، تو ممکن ہے آپ کی قسمت بھی آج سے نیا موڑ لے لے۔ عصر کا وقت یہ وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں اولیاء فرماتے ہیں کہ جن کی تھکن اتر جاتی ہے اور رزق کے فیصلے آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی اور قیام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کے ہاتھ میں زندگی ہو اس کے ہاتھ میں دولت بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین عصر کے بعد کچھ خاص کلمات کو عام وقتوں سے زیادہ اہم مانتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو مایوسی سے اٹھا کر یقین کی اس منزل تک لے کر جاتے ہیں جہاں فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا روحانی رخ، اللہ کا وہ نام جس میں ہمیشہ کی زندگی بھی ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے کی طاقت بھی۔ جب بندہ اس نام کو عصر کے بعد دل کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے وہ ذات جو خود زندہ ہے اور مجھے بھی سنبھالے ہوئے ہے، میرے رزق کو بھی تھام لے۔ اولیاء کہتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جو سوئی ہوئی قسمت کو جگا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ سالوں سے رکا ہوا رزق اچانک حرکت میں آ گیا۔ کسی کو نیا کام ملا، کسی کا بند کاروبار کھل گیا، کسی پر قرض کے دروازے بند ہونے لگے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے قرآن نے واضح کر دیا۔ استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال میں اضافہ کرے گا۔ یہ بارش صرف پانی کی نہیں، یہ دولت، مواقع اور آسانیوں کی بارش ہے۔ بہت سے لوگ صرف اسی ایک عمل سے غربت کے دائرے سے نکل آئے۔ کیونکہ گناہ رزق کو باندھ دیتے ہیں اور استغفار ان بندشوں کو کھول دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ کلمات ایسے اثر دکھاتے ہیں جیسے رنگ اور آلود تالے ایک ایک کر کے کھل جائیں، اور ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب انسان اس کلمے تک پہنچتا ہے تو وہ گویا ساری فائلیں اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس کے بعد فرشتے حرکت میں آتے ہیں اور ولیوں کی دعائیں سائے کی طرح ساتھ چلتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا بس یہی کہتے رہے، اور پھر ان کے حالات ایسے بدلے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ سوچے اگر اتنے لوگ صرف ان کلمات کے ذریعے اپنی زندگی بدل چکے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ عصر کا وقت روز آتا ہے، کیا پتہ اگلا عصر آپ کے لیے فیصلہ کن ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ مینار دولت کی طرف پہلا قدم ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت آہستہ آہستہ آتی ہے، لیکن جنہوں نے عصر کے بعد اللہ کے ان کلمات کو سمجھ لیا وہ جان گئے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور کبھی کبھی فیصلے منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص بتاتا ہے کہ وہ سالوں سے ایک ہی جگہ پھنسا ہوا تھا، نہ کام میں برکت، نہ آمدنی میں اضافہ۔ عصر کے بعد اس نے بس اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن ایسا فون آیا جس کی اس نے امید تک نہیں کی تھی۔ ایک بند دروازہ اچانک کھل گیا اور اس دروازے کے پیچھے رزق تھا، وہ کلمات جو نظام ہلا دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو زندہ اور قائم رکھنے والا مان کر پکارتا ہے تو دراصل وہ اپنے رزق کے نظام کو سیدھا اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں یہ ذکر صرف زبان کا نہیں، یہ قسمت کی سمت بدل دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بتایا کہ عصر کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون آیا اور اسی سکون کے ساتھ مال کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ دوستو، قرآن میں جو وعدہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ صرف گناہ ہی نہیں، غربت بھی مٹا دیتا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ سنیں۔ گھر میں فاقے کی نوبت تھی، شوہر بیمار تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ عصر کے بعد وہ بس اللہ کے سامنے جھک گئی، یہ 3 کلمات پڑھے۔ کچھ ہی ٹائم میں ایسی مدد آئی کہ وہ خود کہتی ہے مجھے آسمان سے میرے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ دوستو، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے تو وہ دراصل اپنی ساری فکریں
اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جس لمحے بندہ ہاتھ چھوڑتا ہے اسی لمحے فرشتے تھام لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، انہوں نے یہی بات عصر کے بعد دل سے کہی، اور پھر ایسے راستے بنے جن کا وہم بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے دعا کی اور اسی دن مجھے وہ موقع ملا جس نے میری زندگی بدل دی۔ کوئی کہتا ہے میں نے بس اللہ پر چھوڑ دیا اور رزق میرے پیچھے چل پڑا۔ سوچے اگر یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں خود کو اس سے محروم رکھیں؟ عصر کا وقت روز نہیں سمجھ آتا، لیکن جس دن میرے دوستو سمجھ آ جائے وہ دن زندگی کا آخری موڑ دیتا ہے اور آخری رخ بھی موڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آج عصر کے بعد آپ نے دل سے مانگ لیا اور کل آپ کے حالات لوگوں کے حیران کر دیں آپ کو، یعنی کہ اگر آج آپ نے یہ کلمات سمجھ کر تھام لیے اور آنے والے دنوں میں رزق خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے مینار دولت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو سن لیجئے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ عصر کے بعد کچھ کلمات پڑھے جائیں اور زندگی کی رفتار بدل جائے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اہل دل کہتے ہیں دن کے فیصلے بند اور رات کے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن ہمیں ایک اصول دیتا ہے، اللہ زندہ ہے اور ہر شے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جب بندہ اس حقیقت کو مان کر کہتا ہے یا حیو یا قیوم، تو وہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے اے وہ ذات جو سب کو تھامے ہوئے ہے، میرے رزق کو بھی تھام لے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کمزور امید پختہ یقین میں بدل جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم دولت کے جڑ پر ضرب ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ نام زندگی بھی دیتا ہے اور نظام بھی چلاتا ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا عصر کے بعد جب انہوں نے دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ یہ نام لیا تو جیسے اندر کوئی چیز جاگ گئی۔ ایک تاجر کا واقعہ، مہینوں سے سودا رکا ہوا، عصر کے بعد اسی نام کے ساتھ اس نے اللہ سے کہا میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اسی شام ایسا پیغام آیا کہ بند سودا زندہ ہو گیا اور پیسہ پانی کی طرح بہنے لگا۔ یہ وہ نام ہے جو سوئی ہوئی فائلیں کھول دیتا ہے۔ اور استغفر اللہ قرآن کا مفہوم واضح ہے، جب بندہ معافی مانگتا ہے تو آسمان سے خیر اتر آتی ہے اور مال میں وسعت آتی ہے۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ نظام ہے۔ ایک نوجوان بتاتا ہے نوکری نہیں، ذرائع ختم۔ عصر کے بعد اس نے بس اللہ کے حضور اپنی کمزوری رکھی اور معافی مانگی اور یہ عمل کیا۔ چند دنوں میں ایسا راستہ بنا جس کا وہم بھی نہ تھا۔ وہ خود کہتا ہے مجھے لگا غربت کا بوجھ کندھوں سے اتر رہا ہے۔ استغفار، وہ گناہ نہیں دھوتا، صرف گناہ نہیں دھوتا، یہ غربت کی تہ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل حدیث کا مفہوم ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ کمزوروں کا نہیں، یہ بہادر دلوں کا اعلان ہے۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا عصر کے بعد اسی بات کو دل سے دہراتا رہا اور کہتا ہے میں نے فکریں چھوڑ دی ہیں، اللہ نے راستے بنا دیے۔ یہاں فرشتے کام کرتے ہیں، یہاں اولیاء کی دعائیں چھاؤں بن جاتی ہیں۔ سمجھ لیجئے یا حیو یا قیوم زندگی اور نظام کو تھامتا ہے، استغفر اللہ رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل انجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب یہ تینوں عصر کے بعد دل کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر دولت صرف خواب نہیں رہتی، وہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں اگر آج عصر کے بعد آپ نے یہ باتیں سن کر دل سے مانگ لیا اور چند دنوں میں لوگ آپ سے پوچھیں اچانک کیا بدل گیا؟ اگر آج آپ نے یہ کلمات سمجھ کر تھام لیے، آواز آنے والے دلوں میں رزق آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ وہ مقام جہاں مینار دولت صرف دکھائی نہیں دیتی بلکہ قریب آ جاتی ہے۔ میرے دوستو سن لیجئے، یہ بات صرف وہی سمجھتا ہے جس نے عصر کے وقت اللہ کو پکارنے کا ذائقہ چکھا ہو، کیونکہ عصر صرف نماز کا وقت نہیں، یہ وہ گھڑی ہے جب دن بھر کی بھاگ دوڑ ختم اور فیصلوں کی فائلیں کھلتی ہیں۔ اہل دل کہتے ہیں جو بندہ عصر کے بعد دل کے ساتھ مانگتا ہے وہ اکثر حیران رہ جاتا ہے کہ معاملہ کتنی تیزی سے پلٹتا ہے۔ یا حیو یا قیوم
قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اب ذرا یہاں رکیے گا، سوچئے جو ذات کائنات کو ایک لمحے میں سنبھال سکتی ہے، کیا وہ آپ کے رزق کو ایک اشارے سے نہیں بدل سکتی؟ اسی لیے جب بندہ عصر کے بعد دل میں یہ یقین لے کر کہتا ہے یا حیو یا قیوم، تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے وہ ذات جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، میری رکی ہوئی قسمت میں بھی جان ڈال دے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جہاں مایوسی تھی وہیں اچانک حرکت شروع ہو گئی۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے سوچا تھا بس دعا کر رہا ہوں، لیکن چند ہی لمحوں بعد میرے حالات نے دوسرا رخ لینا شروع کر دیا۔ قرآن کے مفہوم میں ایک عجیب راز چھپا ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ بارش کی طرح استغفر اللہ رزق برساتا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنے سے بارش کی طرح رزق برساتا ہے اور مال میں وسعت دیتا ہے۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ اصول ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے سوچا تھا استغفار صرف گناہوں کے لیے ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ غربت بھی دھو دیتا ہے۔ ایک واقعہ بار بار سننے میں آتا ہے، ایک شخص جو مالی طور پر بالکل ٹوٹ چکا تھا، عصر کے بعد اس نے بس اپنی غلطیاں مان لی اور اللہ سے رجوع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں ایسے مواقع ملے کہ وہ خود کہتا ہے یہ میں نہیں، یہ کسی اور کا انتظام تھا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے۔ حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ صرف زبان سے نہیں، یہ اندر سے نکلتا ہے، اور جب یہ اندر سے نکلے تو حالات اکثر باہر سے بدلنے لگتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے حساب کتاب بند کر دیا، اور جیسے ہی ہم نے اللہ کو وکیل بنایا راستے بنتے چلے گئے۔ یہاں فرشتوں کا ذکر آتا ہے، یہاں اولیاء کی دعاؤں کا تصور جڑتا ہے، یہاں غیبی مدد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب ذرا گہرائی میں اتریں۔ یا حیو یا قیوم رزق کے نظام کو زندہ کر دیتا ہے، استغفر اللہ رکاوٹوں کو کاٹتا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل انجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب یہ تینوں اثر کے بعد دل کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جن پر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایسے کلمات سنے ہوں گے جہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا، بس سب بدل گیا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عصر کے بعد مانگا اور اسی دن ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے سب کچھ پلٹ دیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا موقع میرے سامنے آئے گا۔ یہاں کچھ لوگ لفظ کروڑ پتی بھی بول دیتے ہیں، لیکن اہل عقل جانتے ہیں اصل بات لفظ نہیں، اصل بات تبدیلی ہے، اور تبدیلی اکثر عصر کے بعد خاموشی میں جنم لیتی ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھیں، اگر آج آپ عصر کے بعد یہ باتیں سن کر دل سے اللہ کو پکاریں اور آنے والے دنوں میں لوگ آپ سے پوچھیں اچانک کیا بدل گیا، اگر آج آپ نے یہ راز سمجھ کر تھام لیا اور کل آپ کی زندگی کسی اور کی مثال بن جائے، یہی وجہ ہے جہاں میں رک رہا ہوں، کیونکہ اصل بات ابھی باقی ہے، اصل وظیفہ عمل باقی ہے۔ دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، عصر کی نماز کے بعد کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر یہ تینوں وظیفے بتائی ہوئی ترتیب سے زندگی میں ایک بار یا چاہیں تو روزانہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دوستو اب عمل کا بتانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ توجہ سے دھیان سے عمل کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ذرا ہلکا کیجئے، دن بھر کی پریشانیاں ایک لمحے کے لیے دل کے ایک کونے میں رکھ دیجئے اور نیت کیجئے کہ جو بھی میں مانگنا ہے، جو بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ اب ذرا نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کیجئے گا، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جس کے بعد دعا لوٹتی نہیں، قبولیت کی طرف بڑھتی ہے۔ پہلا ذکر یا حیو یا قیوم۔ اب ذرا توجہ رکھیں، دیکھیں درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اب فوری طور پر پہلا وظیفہ ذرا توجہ رکھیے گا، یہ کوئی عام لفظ نہیں، یہ اللہ کا وہ نام ہے جس میں زندگی بھی ہے اور سارا نظام بھی۔ قرآن کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ
نہ کبھی سوتا ہے نہ تھکتا ہے، وہ ہر شے کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ جب بندہ عصر کے بعد دل کے یقین سے کہتا ہے یا حیو یا قیوم، تو وہ گویا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جو بند چیزوں کو بھی چلا دیتی ہے، میرے رکے ہوئے رزق کو بھی چلا دے۔ اہل معرفت کہتے ہیں یہ وہ نام ہے جو بند نظام میں جان ڈال دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ عصر کے بعد اس نام کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی گرمی اترتی ہے اور پھر زندگی میں حرکت آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کام برسوں سے رکا ہوا تھا لیکن اچانک ایسا فیصلہ ہوا کہ سب چل پڑا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں مینار دولت دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آئیں اس ذکر کی طرف جس کے بارے میں قرآن کا مفہوم صاف بتاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس پر آسمان کی خیر کھول دیتا ہے اور مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ استغفار وہ عمل ہے جو پہلے اندر کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور پھر باہر کے حالات بدلتا ہے۔ کتنے ہی لوگ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہمارے مشکلات بہت بڑی ہیں، لیکن جب ہم نے عصر کے بعد اللہ سے رجوع کیا تو مسئلے خود چھوٹے ہونے لگے۔ یہ ذکر رزق کی نالیوں میں پھنسا ہوا ملبہ ہٹا دیتا ہے، اور جب نالیاں صاف ہوں تو پھر دولت کا بہاؤ خود بخود بن جاتا ہے۔ اور تیسرا ذکر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب وہ تمام یعنی کہ وہ مقام آتا ہے جہاں بندہ اپنی ساری عقل، اپنی ساری چالاکی ایک طرف رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ سچا بھروسہ کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان ہاتھ چھوڑتا ہے اور اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ یہاں فرشتے کام کرتے ہیں، یہاں غیبی مدد اترتی ہے، یہاں وہ راستے بنتے ہیں جو عقل میں نہیں آئے۔ اب ذرا سمجھ لیجئے یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ یا حیو یا قیوم رزق کے نظام کو زندہ کرتا ہے، استغفر اللہ رکاوٹیں ہٹاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل الجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب یہ تینوں اثر کے بعد دل کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر کچھ لوگوں کی زندگی اچانک مثال بن جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیسے ہوا، بس اللہ نے کر دیا۔ کوئی منٹوں کی بات کرتا ہے، کوئی دنوں کی، کوئی کہتا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج آپ عصر کے بعد درود کے ساتھ ان اذکار کو دل سے تھام لیں تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں لوگ آپ سے پوچھیں یہ سب کیسے بدل گیا، اور آپ سے مسکرا دیں اور آپ بس مسکرا دیں، کیونکہ اصل راز وہی جانتا ہے جو عصر کے وقت اللہ کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ اب آخر میں درود پاک حضور پر درود پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں خاموشی سے اپنی ضرورت رکھ دیں، کیونکہ جہاں درود ہوتا ہے وہاں دوستو نامرادی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے دیکھیں تمام چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، اب آخر میں تعداد بھی سمجھ لیں تاکہ تمام بہن بھائی اس عمل کو جس تعداد میں بتایا جائے اس تعداد میں پڑھ لیں، تاکہ ساری زندگی کسی کے در پہ جانا نہ پڑے، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں دوستو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر عصر کی نماز پڑھ کے فوراً یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان کسی ایک دن یا روزانہ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اور پھر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے دیکھیں ان تینوں وظائف کی تعداد کو بھی سنیں گے تو بھی فائدہ ہوگا، اور پھر آپ نے جو تعداد میں بتاؤں گا اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا، آپ نے خود ہی گنتی کر لینی ہے تاکہ آپ سن بھی لیں، اور پھر عصر کے بعد آپ نے اسی تعداد میں ان تمام وظیفوں کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ کی تعداد میں پڑھ کے بتاؤں گا، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، آپ نے گنتی بھی کرنی ہے، اور عصر کے بعد ان عمل کو، تینوں وظیفوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا عصر کی نماز کے بعد فوراً، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم
या हय्यू या कय्यूमु या हय्यू या कय्यूमु या हय्यू या कय्यूमु या हय्यू या कय्यूमु। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 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 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तीनों वजीफों को मैंने पढ़ के भी बता दिया, आप सुनेंगे तो भी असर के बाद इस वीडियो को तो भी फायदा होगा। और जो तादाद में मैंने पढ़ा है उसी तादाद में तीनों वजीफों को पढ़ना है। अच्छी तरह गिनती कर लें और फिर इस अमल को आपने असर की नमाज के बाद तीनों वजीफों को जिस तादाद में मैंने पढ़ा है उसी तादाद में अव्वल आखिर जिस तरतीब से पढ़ा है, पहले या हय्यू या कय्यूमु, फिर अस्तगफिरुल्लाह, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बताई हुई तादाद में जिंदगी में एक बार ये रोजाना पढ़ें। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।